امام حسین کا سفر مدینہ سے کربلا، آپ نے آخری قسط یعنی باب نمبر 12 یا چیپٹر 12 آپ نے سن لیا۔ اب ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کچھ سوالات کا جواب اور امام حسین کا جو سفر ہے مدینہ سے کربلا اس کی روشنی میں کچھ تجزیہ پیش کریں گے۔ جو سوالات ہم نے اٹھائے تھے ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ کربلا کی قربانی کا مقصد کیا تھا، اس قربانی کا مسلمانوں نے کیا اثر لیا، اور ہم بحیثیت شیعہ آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم ان سوالات کے جوابات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام حسین کی قربانی کا مقصد اور سبق بہت ہی اہم اور سادہ ہے، اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنا۔ یہ رسول کی، علی کی اور حسن کی سنت ہے جسے امام حسین نے جاری رکھا اور اپنے صحابہ اور اپنے خاندان کے افراد کو بھی اس عظیم مقصد کے لیے قربان کر دیا، کیونکہ یہ ایک خدائی پیغام ہے۔ اللہ حق ہے، حق کو پسند کرتا ہے اور ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ ساری کائنات نظام عدل پر چل رہی ہے سوائے جن اور انس کے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود ارادی کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ نے انسان کے جبلت میں توحید کو القا کر دیا اور اس کی روح میں فجور اور تقوی کو الہام کر دیا، پھر اسے عقل اور خود ارادی جیسی بیش بہا نعمتوں سے نوازا کہ انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے مشن پر گامزن رہے اور اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرے۔ اور یہ دنیا جنت اسی وقت بن سکتی ہے جب یہاں عدل قائم ہو۔ رسول نے 40 سال تک مکہ میں رہتے ہوئے انسانی اخلاق کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ اللہ کی حکمت دیکھیے کہ آخری رسول نے 53 سال اخلاق کی اور 13 سال ایمان کی تبلیغ کی، اور ان کی آنکھ بند ہوتے ہی مسلمانوں نے ایمان کو تو پکڑے رکھا لیکن اخلاق کو بھول گئے۔ یزید اللہ، اس کے رسولوں، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر اور قیامت پر یقین تو رکھتا تھا لیکن انسانیت سے بے بہرا تھا، اور یہ بگاڑ اس وقت شروع ہوا جب حضرت علی کو ان کے جائز اور حقیقی منصب سے دور رکھا گیا۔ سقیفہ میں خلافت کی بحث میں حضرت علی شریک نہ ہو سکے کیونکہ وہ رسول کی تدفین اور تکفین میں مشغول تھے، اور انصار اور مہاجرین کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے حضرت ابوبکر کو رسول کی رفاقت کی وجہ سے خلیفہ منتخب کر لیا گیا، جبکہ رسول اللہ 23 سال تک ایک شخص کی طرف مسلسل اشارہ کرتے رہے کہ میرے بعد مسلمانوں کا قائد حضرت علی سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ بات کھل کر نہیں کہہ سکتے تھے کہ تمہارا خلیفہ میرے بعد علی ہوگا، کیونکہ اسلام خاندانی حکومتوں کو ختم کرنے آیا تھا، جیسے کہ ماضی میں رومی سلطنت، ایرانی سلطنت اور مصری سلطنت میں نظر آتا ہے۔ اسلام انسانیت کا پیغام لے کر آیا تھا جس میں ہر انسان کے حقوق برابر تھے، کسی کو کسی پر فوقیت نہ تھی، اور رسول کا علی کو نامزد کرنا اسلام میں بھی ملوکیت کی داغ بیل ڈال دیتا، جیسا کہ آگے چل کر ہوا جب معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین قرار دے دیا۔ حضرت علی اپنے خلیفہ نامنتخب ہونے پر نالاں ضرور تھے لیکن ہوش مند بھی، اور انہوں نے چند مہینوں کے بعد حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی اور اپنے سے پہلے تینوں خلفاؤں کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا، کیونکہ اللہ بھی یہی چاہتا تھا اور رسول بھی کہ مسلمان متحد ہو کر رہیں۔ لیکن تاریخ نے ہمیں بتایا کہ ایسا نہ ہو سکا۔ جب حضرت علی کو پہلا خلیفہ نامزد نہیں کیا گیا تو 50% مسلمان مضطرب تھے، لیکن حضرت علی کی حضرت ابوبکر کے ہاتھوں بیعت کرنے کے بعد وہ 50% مسلمان اب صرف 10% رہ گئے تھے جو حضرت ابوبکر کی خلافت سے راضی نہیں تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو شیعان علی قرار دے دیا، اور خلافت جو کہ ایک سیاسی منصب تھا اس کو الہامی قرار دیتے ہوئے امامت میں تبدیل کر دیا۔ حضرت علی کے شہید ہونے کے بعد شیعہ فرقے میں امامیہ دور کا آغاز ہوا اور مسلمانوں کی اکثریت بنو امیہ کے زیر نگی آ گئی۔ مسلمانوں میں ملوکیت پہلی جنگ عظیم کے بعد اس وقت ختم ہو گئی جب سلطنت عثمانیہ کا چراغ بھی گل ہو گیا۔ ادھر حضرت علی کے شہید ہونے کے بعد سے لے کر 11ویں امام کی شہادت تک شیعوں کے 43 فرقے پیدا ہو چکے تھے، اور اثنا عشری 44واں فرقہ بنا۔ امامیہ تحریک کو جلا دینے کے لیے امام حسین کی کربلا میں شہادت ایک بڑی وجہ تھی۔ شہادت امام حسین نے یہ ثابت کر دیا کہ ملوکیت
طرز حکومت کس قدر زہریلی ہو سکتی ہے، اور وقت نے اس بڑھتی ہوئی خلیج کو مہمیز کر دیا۔ وقت نے ثابت کیا کہ چاہے ملوکیت ہو یا امامت، دونوں طرز فکر قرآن، رسول اور اہل بیت سے کتنا دور جا چکے تھے۔ اثنا عشری فرقے نے امام حسین کی قربانی کو زندہ رکھا، لیکن صرف تقریر اور مظاہرے کی حد تک، جو آہستہ آہستہ روایتوں کی نظر ہوتی چلی گئی، اور امام حسین کی قربانی کا اصل پیغام کہیں کھو گیا۔ ملوکیت کی تاریخ میں بنو عباس کا دور نسبتاً تمام دور سے بہتر تھا، اور اسلامی تمدن نے انسانیت کے لیے بہت سے کام کیے، لیکن ملوکیت کا کینسر مسلمانوں کو کمزور کرتا چلا گیا۔ اسلام کے آنے کے پہلے 400 سال تک شیعہ علماؤں میں کوئی طبقات نہیں تھے، لیکن 4 صدی ہجری میں شریف مرتضیٰ اور 7ویں ہجری میں علامہ ہلی نے عقل اور قیاس کو، جو اجتہاد کے عناصر ہیں، اپنی تحقیق کے دفتر میں شامل کر لیا۔ زیادہ تر تحقیق کا رجحان فقہ کی طرف تھا۔ 10ویں صدی ہجری میں محمد امین استرابادی نے اخباری طرز فکر کی بنیاد رکھی، جن کا ماننا یہ تھا کہ فقہی مسائل کو صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں مرتب کرنا چاہیے۔ اجتہاد چونکہ انسانی ذہن کی اساس ہے، اس کا مقابلہ خدا کے کلام اور امام کی حدیثوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ امامیہ دور میں جو حضرت علی سے شروع ہو کر 12ویں امام کی غیبت پر منتج ہوا، اسلامی تاریخ کا ایک پیچیدہ دور ہے۔ امامیہ تحریک کی بنیاد اس اساس پر تھی کہ امام الہامی منصب ہے اور امام ہر خطا سے پاک ہے۔ اس نظریے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غلات اور باطنیہ شیعہ فرقے وجود میں آئے، جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں جھوٹی حدیثیں گھڑیں اور ان کی نسبت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کو قرار دیا، اس لیے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد امام جعفر صادق کو ایک بڑا عالم دین سمجھتی بھی تھی اور مانتی بھی۔ اثنا عشری کی پہلی حدیث کی کتاب کافی 12ویں امام کی غیبت صغرا میں مکمل ہوئی۔ کلینی، شیخ توسی اور شیخ صدوق نے حدیثوں کو جمع کرنے کا کام کیا، جو 43 فرقوں سے قشید کی گئی تھیں۔ کافی کی پہلی شرح مجلسی نے لکھی، جو خود بھی ایک اخباری اور محدث تھے۔ انہوں نے 16,000 کافی کی حدیثوں میں سے 9,000 کو ضعیف قرار دے دیا، اور المیہ یہ تھا کہ 17,000 آیتوں والی حدیث کی صحت کو برقرار رکھا۔ 100 سال پہلے تک اثنا عشری فرقے کا ہر شخص اس بات پر متفق تھا کہ اصل قرآن 12ویں امام کے پاس ہے، اور اس نظریے کی بنیاد 1200 جھوٹی حدیثیں تھیں جن پر اخباری اور اصولی علماء نے تصدیق کی مہر لگا دی تھی۔ لیکن پھر کچھ باہمت علماء اٹھے اور انہوں نے 70-80 سال قبل تحریف قرآن کی حدیثوں کو بے بنیاد قرار دے کر مسلم اتحاد کی طرف پہلا قدم اٹھایا۔ بعد میں آیت اللہ آصف موصلی نے بحار الانوار کی 90% سے زائد حدیثوں کو ضعیف قرار دیتے ہوئے صرف 3 جلدوں پر بحار الانوار کی شرح لکھی۔ صفوی دور میں جو اسلامی فقہ کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس کی درستگی کا پہلا قدم تشدد سے علی ولی اللہ کو نکالنا تھا، اور آج کے دور میں آیت اللہ سیستانی نے اپنی توضیح میں یہ واضح کر دیا کہ علی ولی اللہ اذان اور اقامت کا حصہ نہیں۔ اس کے باوجود اثنا عشری فقہ میں صفوی اختراعات کی بنیاد کمزور نہیں پڑی، اور اصولی علماء یہ ہمت پیدا نہ کر سکے کہ متع کو حرام اور خمس کی صحیح تقسیم کو اجاگر کر سکیں۔ فقہی مسائل کے علاوہ بے بنیاد تاریخی واقعات جو مسلمانوں میں فرقہ بندی کی بنیاد بنا، جیسا کہ مسئلہ فدق، حضرت علی کی بیعت، حضرت عمر پر بی بی زہرا کو زخمی کرنے کا بہتان کی تحقیق کتابوں تک محدود رہی، اور اس پر کوئی عملی کام نہیں کیا گیا جس سے اہل تشیع اور اہل سنت قریب آ سکیں۔ آج کربلا کو گزرے 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ دنیا کی آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی آبادی اور شیعوں کی آبادی میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکا ہے، لیکن شیعہ تحریک صرف جسم بن کر رہ گئی ہے، وہ جسم جس میں روح نہیں ہے۔ آج شیعوں میں کوئی عالم نہیں جس کی طرف دنیا دیکھ رہی ہو۔ شیعہ جو حضرت علی کے ماننے والے ہیں اور جن سے بڑا عالم دنیا نے پیدا نہیں کیا، کون ہے جو علی، حسن، حسین اور زینب کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے؟ دور دور تک کوئی نہیں۔ آج کا شیعہ حقیقتاً عملی شیعہ نہیں ہے۔ وہ مجلس میلاد میں بھرپور حصہ لیتا ہے، زیارت کو حج اور عمرہ سے زیادہ مقدم سمجھتا ہے، اور انتظار امام میں لذت محسوس کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو برائیاں دنیا میں موجود ہیں، اس کا خاتمہ 12ویں امام آ کر کریں گے،
اور ہم صرف انتظار کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد مجلسوں میں جا کر سچے جھوٹے قصے سننا اور ان قصوں پر آنسو بہانا ہے۔ یہ کتنا بڑا فریب دیا گیا ہے شیعوں کو کہ آپ مجلس میں جائیں، چند قطرے آنسو بہائیں اور جنت آپ کے قدموں کے نیچے۔ اس مغالطے کی وجہ قرآن سے دوری اور علم سے کنارہ کشی ہے۔ ممبر شیعوں کی یونیورسٹی بن گیا ہے جہاں سے صرف خرافات کے علاوہ اور کچھ نہیں بیان کیا جاتا۔ وہ مقدس ہستیاں جنہوں نے کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد قربانیاں دیں، ان کے کردار اور ان کی شخصیات کی اس بے دردی سے دھجیاں اڑائی جاتی ہیں جیسی کربلا میں بھی نہیں اڑائی گئی تھیں، اور یہ سب ان کے فضائل اور مصائب کے نام پر کیا جاتا ہے۔ آج کے دور کا ایک ذاکر 10 مجلسوں کے عوض 1 کروڑ روپے تک ڈیمانڈ کر سکتا ہے، اور ممبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے پاس آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے۔ ان ذاکرین سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کے پاس آپ کی روح کا، آپ کے قلب کا اور آپ کے دماغ کا بھی فتویٰ موجود ہے یا نہیں کہ آپ امام حسین کے خون کا کاروبار کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو قیامت میں آپ کی روح، آپ کا قلب اور آپ کا ذہن آپ سے سوال کرے گا، جس کا جواب سوائے ندامت کے کچھ نہیں۔ اب ہم شیعہ عوام کا ذکر کرتے ہیں جن میں اکثریت تقلید کی قائل ہے، اور تقلید جس کا اطلاق صرف فقہی مسائل پر ہوتا ہے۔ ان مراجعین نے جو قرآن اور حدیث پر تحقیق کی ہے اس سے شیعوں کو کوئی سروکار نہیں۔ صفوی فقہ، جس کو فقہ جعفریہ کا نام دے کر مقبول کیا گیا تھا، اس میں ایک فتویٰ عاشور کے دن سے متعلق بھی ہے۔ مثال کے طور پر عاشور کے روز 99% شیعہ حضرات دنیا بھر میں 2 بجے دوپہر سے لے کر شام 5 بجے تک فاقہ شکنی کرتے ہیں۔ یہ وہ اندوہناک وقت ہے جب کربلا میں شہیدوں کا لاشا بے کفن پڑا ہوا ہے، جن کے سر نیزوں پر بلند ہیں، جن کی بیویاں ننگے سر ہیں اور خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، اور عورتیں اور بچے خوف کی آخری منزل پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت یزید کی فوج کھانا کھا رہی ہے اور موج مستیاں کر رہی ہے۔ ایک طرف حسرت، غم اور یاس ہے، اور دوسری طرف فتح کا جشن۔ اور آج عاشور کے روز امام حسین کا ماننے والا شیعہ یزیدی سنت پر عمل کرتا ہوا اس وقت فاقہ شکنی کر رہا ہے جس وقت کربلا پر قیامت گزر رہی ہے، صرف اس لیے کہ کسی نے یہ فتویٰ دے دیا کہ عصر کے وقت فاقہ شکنی کرو۔ قرآن بار بار ایک آیت کو دہراتا ہے، اور وہ آیت کہتی ہے افلا تعقلون، جس کے معنی ہیں عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ اور شیعوں نے اپنی عقل کو گروی رکھ دیا ہے، جس کا امام یہ کہتا تھا سلونی سلونی، یعنی مجھ سے سوال کرو، یا سوال آدھا علم ہے، یا قرآن سے رجوع کرو، تمہارے ہر سوالوں کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ لیکن ان شیعوں کی تعداد بہت کم ہے جو قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور جن کی زبان عربی نہیں ہے۔ قرآن جو ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے جو آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، اور ہم اس سے منہ موڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کا پیغام آپ کے گھر میں موجود ہے، اور آپ کو اسے دیکھنے، پڑھنے اور سمجھنے کی فرصت نہیں۔ اللہ آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہے، آپ سے کلام کرنا چاہتا ہے، اور آپ دنیاوی الجھنوں میں مصروف ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک انمول کتاب ہمارے پاس ہے اور ہم دنیا میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آخری سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ آج کا شیعہ کہاں کھڑا ہوا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے۔ آج کا شیعہ عمل سے دور، عقل سے دور اور روایتوں کا غلام ہو کر رہ گیا ہے۔ اگر ہم کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے تو کیا اپنا مذہب چھوڑ دیتے؟ مشکل ہے۔ اسی طرح ہم صرف پیدائشی شیعہ ہیں اور ہمارا عقیدہ اور عمل وہی ہے جو ہمارے باپ دادا کا تھا۔ کیا کبھی ہم نے ہمت کی ہے کہ اپنے عقیدے کو چیلنج کریں اور اپنے عمل کی تحلیل نفسی کریں، اور عقیدہ اور عمل یعنی اصول دین اور فروع دین کو قرآن اور اہل بیت کی صحیح فرمان کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ دیکھیں کہ ہم دین اسلام سے کتنا دور یا کتنا نزدیک ہیں۔ ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو مرنے کے بعد خالق حقیقی کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری۔ کیا ہماری زندگی کا ایک دن بھی رسول، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی سنت میں گزرا ہے؟ اگر ایسا ہے تو شاید خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ورنہ آخرت میں ندامت کے سوا کچھ نہیں۔ چلیے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس دین میں پیدا کیا اور ہمارے لیے رسول، علی، فاطمہ، حسن اور حسین جیسی مشعل راہ تعینات کی، جن کی روشنی میں کوئی نہیں بھٹک سکتا۔ آخر میں اس سیریز کا اختتام
میں اپنی ایک نظم کے ذریعے کرتا ہوں جو محرم سے متعلق ہے. میری خطاؤں کو درگزر کیجیے گا. دعاؤں کا محتاج ظفر مہدی. محرم. وہ دن بھی اب گزر گئے جو آتے ہیں سال میں ایک بار، بڑے محترم، بڑے گراں قدر اور شجاعتوں کے نام بر، جو ہماری تمہاری اساس ہیں، یہ صدیوں سے ہمارے ساتھ ہیں. انہیں نسبت ہے کچھ احباب سے جو کام ایسا کر گئے کہ مثال جس کی کہیں نہیں، کہ زوال جس کو کبھی نہیں. چلو ہم بھی ان کا کچھ ذکر کریں اپنی جھوٹی سچی زبان سے، ان کے حوصلوں پر فخر کریں کبھی آہ سے کبھی شان سے. لیکن کیا ذکر یہ میرا اصیل ہے، لیکن کیا ذکر یہ میرا اصیل ہے، میری چاہتوں سے قلیل ہے. میری چاہتیں گر کل ہیں تو پھر میرا عمل جدا جدا سا کیوں. میری کوششیں گر عقیدہ جز میرا قبیلہ بٹا بٹا سا کیوں. میرے رہنما میرے چار اگر حسین، عباس اور مسلم بن عقیل ہیں. میری کشتیوں کے ناخدا یہ پے کرے عظمت و جمیل ہیں. اگر یہی حق ہے تو اے خدا، اگر یہی حق ہے تو اے خدا، میری ذات نفس کو سنوار دے. میرا ہر عمل ہو نقش حسین و علی، میرے حوصلوں کو نکھار دے. میرا صبر ہو صدقہ عباس کا، میری فکر تحفہ علی کا ہو. میری زندگی ہو مثل کربلا، میری موت بخشش حسین کی. وہ دن بھی اب گزر گئے جو آتے ہیں سال میں ایک بار.